ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، رہا ہے جس کا شدت سے انتظار وہ آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل مساوی، واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل مساوی، اب تو اپنی بستی میں رنگ بہار آ ہی گیا۔ إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جا اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی 10 رحمتیں ہم میں سے ہر ایک کے اوپر وہ رحمتیں نازل ہو جائیں. ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں دور سے. باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں اگر آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ ہمارے حضرت مولانا قاری نوشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبتیں، عنایتیں، شفقتیں اور مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے ان کا حکم، جو پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف مل رہا ہے، جس کا واسطہ حضرت قاری احسان صاحب دامت ظلہم بھی بنے ہیں، ان سب کی محبتوں نے پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا موقع دیا ہے. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ ہمت گوش ہیں اور مجھے ایسے ہی لوگ الحمدللہ سماعت کرنے والے پسند ہیں. مختصر گفتگو کروں گا. او اللہ کے نیک بندو، گفتگو کچھ اس طریقے سے کہ میں اور آپ ذرا اپنے دل کے اندر احساس لائیں، اپنے دل میں ایک احساس پیدا کریں اور اپنے اللہ کا خیال دل کے اندر لائیں اور دل کے اندر یہ سوچیں کہ اللہ ہمارا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی الفت رکھتا ہے، کتنی عنایتیں رکھتا ہے. اور اللہ کے نیک بندو، ورنہ ہم راتوں کے اندھیروں میں اور دنوں کی تنہائیوں میں کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، کتنی غلطیوں کے اندر ملوث ہیں. اگر اللہ چاہے تو پکڑ کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، بڑی الفت رکھتا ہے. اگر گناہ بھی کرے تب بھی ڈھیل دیتا ہے، اگر غلطیاں کرے تب بھی فرشتوں کو روک کر کے رکھتا ہے. فرشتوں ابھی ان کے گناہوں کو نہ لکھو، ان کی غلطیوں کو نہ لکھو، ہو سکتا ہے ابھی یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے. لہذا فرشتوں ابھی لکھنے کی کوشش نہ کرو، یہاں تک کہ او اللہ کے نیک بندو، جب میں اور آپ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، غلطیوں میں ملوث ہوتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ سے کہتی ہے اے اللہ تو مجھے کیوں اجازت نہیں دیتا کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر لے لوں. جانتے ہو میرا اللہ اس وقت بھی یہ کہتا ہے یہ میرے لاڈلے کا امتی ہے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے. تو اس طریقے کی عنایتیں، اس طریقے کی رحمتیں اللہ کی مجھ پر اور آپ پر برستی رہتی ہے. اور یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ میرا اللہ کچھ کرنا نہیں جانتا، نعوذ باللہ. میرے اللہ کی طاقت کچھ کر نہیں سکتی، نعوذ باللہ. اور اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو ذرا سا ہلا کر، ذرا سا جھنجھوڑ کر، ذرا سا آزما کر اللہ امتحان لیتا ہے. وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسرے دیکھنے والے ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. جو نصیحت حاصل کر لے وہ کامیاب ہے، اور جو نصیحت حاصل نہ کرے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. لہذا او اللہ کے نیک بندوں، میرا اللہ کس طریقے سے ہلکا سا جھنجھوڑتا ہے. ابھی آپ نے 8-10 دنوں کے اندر دیکھا میرے اللہ نے کس طریقے سے اپنی طاقت کا اندازہ کرایا. حالانکہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو جو نظر آتی ہیں یہ تمام کی تمام میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ تمام کی تمام. لیکن پھر بھی میرا اللہ کچھ نہ کچھ ذرا سا احساس دلاتا ہے. ارے آؤ تمہیں لے کر کے چلو. ابھی 8-10 دن پہلے کیا ہوا ہے ترکی کی سرزمین پر، کیا ہوا ہے شام
زمین پر کہ ہاں وہ تمام کی تمام بلڈنگیں جن کو بڑے بڑے انجینئروں نے تیار کیا ہے، جن کو بڑے بڑے آرکیٹیکچروں نے کہہ دیا تھا کہ ہر چیز سے پروف ہے، ان میں کچھ نہیں ہو سکتا، ان میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ تمام کی تمام بلڈنگیں ایک منٹ بھی مکمل نہیں ہوا۔ عقل مند کہہ رہے ہیں، ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ بھی مکمل نہیں ہوا، صرف 40 سیکنڈوں کے اندر وہ تمام کی تمام بلڈنگیں زمین دوز ہے، وہ تمام کے تمام محلے زمین دوز ہے، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ 50,000 آدمی ایسے ہیں جو اس سفر ہستی سے غائب ہو گئے، اس زمین سے غائب ہو گئے۔ یہ ہے میرے اللہ کی طاقت، یہ ہے میرے اللہ کا ہلکا سا جھجھوڑنا۔ اور اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو ابھی 40 سیکنڈ کے کھیل میں کیا ہوا ہے؟ حالانکہ میں اللہ اس سے بھی کم وقت میں کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، ابھی 40 سیکنڈ پہلے جو ماں اپنے باپ کے دعائیں، جو ماں اپنے بچوں کے پاس، جو بچے اپنی اولاد کے پاس، یا اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کے پاس ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے، لیکن جیسے ہی 1 منٹ کے بعد وہ گھر آیا ہے، اس کے گھر پر اس کے بچے موجود نہیں ہیں، اس کی بیوی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ وہ دیواروں کے پیچھے سے اور چھت کے اوپر سے ان کو آواز دے رہا ہے، لیکن اس کی آواز کوئی سننے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اب آپ اپنے ذہن کے اندر یہ خیال نہ لانا، اب آپ اپنے دماغ کے اندر یہ وہم نہ پیدا کرنا کہ ان کے حکمراں گناہگار تھے اس لیے پکڑائی ہے، ان کے گناہگار حکمراں تمام کے تمام گھومتے اور ٹہلتے پھرتے ہیں۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دینا، اپنے علماء سے معلوم کرنا، یہ تمہیں سمجھدار لوگ بتلائیں گے۔ ان کے حکمراں تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے حکمراں حافظ قرآن ہیں، ان کے حکمرانوں کو کئی مرتبہ احرام کی حالت میں حرم کی سرزمین پر دیکھا گیا ہے، ان کے حکمرانوں کے لیے کعبے کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے حکمران کبھی کبھی تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی مسجدوں کے میناروں میں اذان پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے حکمراں گناہگار نہیں ہیں، ان کے حکمراں حافظ قرآن ہیں، ان کے حکمراں اللہ کے قریب ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ اپنی قوم سے بالکل بے خبر ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے حکمراں اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہماری رعایا، دل کے اندر خیال نہ لانا، رب کعبہ کی قسم جو تمہارے جا چکے ہیں ان کو تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن جیسے تمہارے محل تھے، جیسے تمہارے گھر تھے، جیسی تمہاری دکانیں تھیں، اور ان دکانوں میں رہنے والا، رکھا جانے والا جتنا قیمتی سامان تھا اس سے زیادہ قیمتی تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان کے حکمراں عیاش ہیں، ان کے حکمراں گنہگار ہیں، اور اپنے دل کے اندر یہ بھی خیال نہ لانا کہ ان کی عوام بڑی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کی عوام اللہ سے بے خبر تھی۔ اپنے دل کے اندر یہ بھی خیال نہ لانا اگر تجھے موبائل کی اسکرین پر ننگی تصویروں سے فرصت مل جائے، ننگے ڈانسوں سے تجھے فرصت مل جائے، اگر ٹک ٹاک کی ویڈیو سے تجھے فرصت مل جائے، تو اسی موبائل کی اسکرین پر تجھے وہاں کی عوام نظر آئے گی۔ ہاں وہی عوام کا نوجوان جو اپنے بلڈنگ کی کھڑکی پر لٹکا ہوا ہے اور اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے، اسی کی برابر میں کھڑا ہوا، اس کا باپ اس کو پکار کر کے کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے اپنی زبان پر اللہ کے کلمے کو بلند کر دے، اے میرے بیٹے اپنی زبان پر اللہ کے نام کو بلند کر دے۔ ہاں غم یہ نہیں ہے کہ تو دنیا سے جا رہا ہے، لیکن خوشی یہ ہے کہ تیری زبان پر میرے اللہ کا کلمہ ہونا چاہیے، میری زبان پر اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے۔ حال یہ کہ جب تو اللہ کے سامنے پہنچے تو تیرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ نہ سمجھنا کہ وہ بڑے گناہگار ہیں۔ میں نے اپنے علماء کی زبانی سنا ہے، جب ایک نوجوان کئی وقتوں کے بعد ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے نکالا گیا، وہ صحیح سالم نکل کر کے آ رہا ہے،
لیکن جانتے ہو اس ملبے کے نیچے سے نکل کر کے سب سے پہلی نگاہ اس نے کیا لگائی؟ آواز لگا رہا تھا وضو کا پانی لایا جائے، مصلی لایا جائے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اچھے مشروب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگوں اگر تم لا سکتے ہو تو وضو کا پانی لایا جائے، اگر لا سکتے ہو تو نماز کا مصلی لایا جائے۔ میں نے کئی وقتوں سے اپنے اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کئی وقتوں سے اپنے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مجھے اس ملبے کے نیچے سے نکالا جائے تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں کہ میں سجدہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کروں۔ یہ ہے ان کی عوام، یہ ہے ان کی عوام۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر آواز پہنچ رہی ہے مائیں بہنوں ذرا سنو، جب ایک نوجوان بے شیزہ اس ملبے کے نیچے سے نکالی گئی، بدن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، بدن کا سطر کھلا ہوا ہے، لیکن وہ بچی اسی ملبے کے اندر سے کہتی ہے اور سہارا دینے والوں اگر دے سکتے ہو تو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا جائے۔ چنانچہ اس کپڑے کو لیتی ہے اور اپنے بدن کو ڈھانپ کر کے آواز لگا کر کے کہتی ہے کہ خبردار کوئی نوجوان مجھے سہارا دینے کے بہانے سے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں بالکل صحیح اور سالم ہوں، میں بالکل صحیح اور درست ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میرے بدن کو ہاتھ تک نہ لگائے۔ رب کعبہ کی قسم میں اس شریعت کو مانتی ہوں کہ جس میں بدن نہیں بلکہ چہرے کو دکھانا بھی حرام ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ میرا اللہ کسی کی آزمائش لیتا ہے اور کسی کی آزمائش لے کر دوسرے لوگوں کو نشان عبرت بناتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے مصداق ان لوگوں کو بناتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں اپنی طاقت کی ہلکی سی جھلک دکھائی ہے یہ تو امتحان ہے ان کا، اور یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ نصیحت ہے تمہارے لیے کہ اس طرح کا امتحان تمہارا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی آزمائش تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور سب ایمان والے اور سب اسلام پر چلنے والے اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک بات کان کھول کر کے سن لیں، جو اس زمین پر آ کر کے اسلام کا نام لے گا، جو اس زمین پر آ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، تو میرے اللہ کا جواب یہ ہے کہ تیرا امتحان میں لوں گا کہ تیرے ایمان کی کیا مضبوطی ہے، تیرے ایمان کی کیا طاقت ہے، ہم تیرا امتحان لیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف طریقے سے اعلان کر دیا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے اللہ ہم ایمان لے آئے، کیا اتنا کہنے سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، وهم لا یفتنون، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطیب دورہ مفتی محمد خالد صاحب، خطیب دورہ مفتی محمد خالد صاحب، مدرسہ قاسم العلوم، مدرسہ قاسم العلوم۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے اللہ نے ایک اصول بنا رکھا ہے کہ جو بھی اس زمین پر آ کر کے دعویٰ کرے گا ہم ایمان لے آئے، میرے اللہ اس کا امتحان لے گا۔ میرے اللہ نے لیا ہے۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، سب کا امتحان ہوا ہے۔ انبیاء سے جو بھی جڑا میرے اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ کبھی موسیٰ کی باندی کو تیل کے اندر ڈال کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی موسیٰ کے ساتھیوں کو دریا پار کرا کر کے امتحان لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کے ساتھی ہیں، میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ ہیں، ہر کسی کا میرے اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اور جب اللہ کے دیوانے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میرے اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ میرے اللہ نے خوشخبری کا وعدہ کر دیا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن او اللہ کے نیک بندو، ذرا میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ امتحان لینے پر آ گئی ہے، میں اور
شام والے تو سمجھ گئے اگر ایسا امتحان میرا اور آپ کا آ گیا اللہ کی قسم ہماری نسلیں تک نہیں سنبھل پائیں گی, ہماری اولادیں تک نہیں سنبھل پائیں گی. ہاں اللہ 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 تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, ہم سے ایسا امتحان نہ لینا, ہماری ایسی آزمائش نہ کرنا. ہم امتحان میں کمزور ہیں, ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, ہم راتوں کے گناہوں میں ڈوبنے والے ہیں, ہم دنوں کی تنہائیوں میں اللہ تجھے ناراض کرنے والے ہیں. اللہ ہمارا امتحان نہ لینا, ہماری آزمائش نہ لینا. ہم کمزور ہیں, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جن کے بعد میرے آقا نے قیامت کا اشارہ دیا ہے کہ جب یہ غلطیاں میری امت کے لوگوں میں ہونے لگے اس کے بعد صرف قیامت باقی رہ جاتی ہے. آج میں اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف جا رہے ہیں. وہ تمام کی تمام غلطیاں جو علماء بیان کرتے ہیں, وہ تمام کی تمام نشانیاں جو علماء احادیث نبویہ کی روح میں مجھے اور آپ کو سناتے ہیں, وہ تمام نشانیاں آج میرے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کتنا کریم ہے جو مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے رکھتا ہے, پکڑ نہیں کرتا ہے. آج ذرا سی پریشانیوں سے بہل جاتے ہیں, ہاں آج ذرا سی پریشانیوں سے آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں, لیکن اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے, اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ جن گناہوں کے بعد اللہ کی قیامت آنے والی ہے ہم ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں. اور اللہ کے نیک بندو آؤ مختصر سے وقت میں ان باتوں کو بھی بتلاتا چلو کہ ان غلطیوں میں اور آپ کتنی تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں اور قیامت بالکل ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. کیا فرمایا تھا میرے آقا نے, سنے کیا فرمایا تھا میرے آقا نے, جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرنے لگے, جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرنے لگے, اپنے دوست کی بات زیادہ ماننے لگے, سمجھ لینا قیامت قریب ہے. بیٹا باپ کے کہنے کو نہیں مانتا, باپ کے حکم کو نہیں مانتا, باپ کی دین کوئی قدر نہیں ہے, دوستی نبھاتا ہے, دوستی کو بڑا وزن دیتا ہے, دوستی کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے, لیکن باپ کے رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ایک طرف باپ حکم کرے, دوسری طرف دوست کا فون آ جائے, یہ اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اپنے باپ کے حکم کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر کے چل دیتا ہے. کیا فرمایا تو میرے آقا نے, جب میری امت میں ایسا ہونے لگے سمجھ لینا قیامت آ چکی ہے, قیامت بالکل قریب ہے. جب بیٹیاں اپنی ماں پر حکمرانی کرنے لگے, جب بیٹیاں اپنی ماں کو اپنا غلام سمجھنے لگے, اپنی نوکرانی سمجھنے لگے, سمجھ لینا قیامت قریب ہے. ذرا آپ مجھ سے سنتے رہنا اور دل میں خیال کرتے رہنا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آ گئی. باپ کا رشتہ ہماری چپل کی نوک پر رہتا ہے, لیکن دوست کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں, دوستی کی اہمیت زیادہ ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ کے نیک بندے آج تجھے آگے لے کر کے چلو. فرمایا تھا میرے آقا نے, جب نشہ عام ہو جائے, جب میری امت کے لوگ نشے کے عادی ہو جائے, ہاں کھلم کھلا نشہ کرنے لگے, ہر خوشی میں نشہ آ جائے, ہر شادی اور بیاہ میں نشہ آ جائے, ہر الیکشن کے وقت میں نشہ آ جائے, جب سفر میں نشہ آ جائے, دوستی کی پارٹی میں نشہ آ جائے, اپنے گھر سے نکل کر کے باہر نشہ آ جائے. فرمایا تھا میں اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت میں نشہ عام ہو جائے, نشہ عام ہو جائے, اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اس وقت میری امت کے لوگ نشے کا نام بدل کر کے پیئیں گے, شراب کا نام بدل کر کے پیئیں گے. کوئی دعوت کا ساتھی, کوئی عالم دین, کوئی خانقاہ کا بزرگ جب ان کو کہے گا نشہ کیوں کرتا ہے تو وہ کہے گا یہ نشہ نہیں ہے, یہ تو بیئر ہے, یہ تو وسکی ہے, یہ تو ڈرم ہے, یہ تو انرجی ڈرنک ہے, یہ نشہ نہیں ہے. فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے, قیامت آ چکی ہے. نوجوان ذرا بتا تو نشے کا عادی نہیں ہو گیا, کلم کھلا شراب پیتا ہے,
گھر سے نکل کر کے، گاؤں سے نکل کر دور جنگل میں سرکاری ٹھیکے پر پہنچ کر اوپر سے 2-4 گھونٹ لگا کر، کوئی اوپر سے خوشبو کی چیز اپنے منہ میں ڈال کر، سمجھتا ہے تجھے گاؤں والے نہیں پہچانیں گے، گاؤں والوں سے کیوں چھپاتا ہے؟ تیرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نشے کا عادی ہو گیا، نشے میں تو نے اپنی دولت کو برباد کر دیا ہے۔ آج ہمارا کوئی فنکشن نشے سے خالی نہیں ہے، آج کوئی پارٹی نشے سے خالی نہیں ہے، آج بھی شادیوں میں نشے کے ساتھ ساتھ جھوما جا رہا ہے۔ آج میرا جوان بڑی تیزی کے ساتھ نشے کو اپنا فیشن بنا چکا ہے۔ فرمایا تھا میرے آقا نے، جب میری امت میں نشہ عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اسی طریقے سے تفصیلی موقع نہیں، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، جب جوا اور سٹہ عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج جوئے اور سٹے کا نوجوان عادی ہے، کبھی تاش کے پتوں میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی موبائل کے گیم کے ذریعے سے آج جوئے اور سٹے کو کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی لاٹری کے نمبر نکلوا کر آج جوئے اور سٹے کا عادی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب میری امت میں جوا اور سٹہ عام ہو جائے، 1 منٹ میں آباد اور دوسری منٹ میں برباد۔ ہاں یہی تو ہے جوا کہ 100 روپے اور 200 روپے لگائے اور لاکھ اور 2 لاکھ کا انتظار کرے، یہی تو ہے جوا اور سٹہ۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب میری امت میں جوا اور سٹہ عام ہو جائے، جب میری امت میں جوا اور سٹہ عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت آ چکی ہے۔ اور آگے بڑھیے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب آلات موسیقی عام ہو جائے، جب گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں، جب گانے بجانے کی چیزیں جیبوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، سفروں میں، حضروں میں، شادیوں میں، نکاحوں میں، عقیقوں میں، ولیموں میں، یہاں تک کہ دوستوں کی محفل میں، ہر جگہ پر جب میوزک عام ہو جائے، جب میوزک عام ہو جائے، جب گانے عام ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج یہ موبائل آلات موسیقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ موبائل کی لیڈ جو کانوں میں لگی ہوئی ہے یہ آلات موسیقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج تو اگر چاہے موبائل کو صحیح استعمال کر سکتا ہے، قرآن سن سکتا ہے، نبی کی نعت سن سکتا ہے، قاری کی تلاوت سن سکتا ہے، مقرر کی تقریر سن سکتا ہے، لیکن نہیں میرے اور آپ کے کانے میں میوزک کھنکتا ہے۔ میں راستے میں ہوں تو میوزک، گاڑی میں ہو تو میوزک، پیدل ہو تو میوزک، شادی میں ہو تو میوزک، ہر جگہ پر میوزک۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو میرے آقا نے جب ایسا ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت آ چکی ہے۔ جب گانا بجانے والوں کی عزت ہونے لگے، علماء کی قدر دل سے نکل جائے، اللہ والوں کی قدر دل سے نکل جائے، حفاظ اور قرہ کی محبت دل سے نکل جائے، دعوت کے ساتھیوں کی محبت دل سے نکل جائے، خانقاہ کے بزرگوں کی محبت دل سے نکل جائے، خود آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکل جائے اور نٹ کنجروں سے محبت زیادہ ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ناچنے گانے والوں سے محبت زیادہ ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو کہے گا ہمیں محبت کہاں ہے؟ آپ بتاؤ تجھے کیسی محبت ہے؟ ذرا گنتا چلا جا، تیرے سر پر بال نبی کے نہیں کسی کنجر کے ہیں، تیرے چہرے پر داڑھی سنتی نہیں بلکہ فیشن کی ہے، اور تیرے بدن کر کپڑے نبی کے نہیں کسی کنجر کے ہیں، تیرے پیر میں جوتے میرے محبوب کے نہیں کسی کنجر کے ہیں، یہاں تک کہ تیرا ہر فیشن میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ نہیں بلکہ کسی ڈٹ اور کنجر کا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تجھے اپنے علماء سے محبت نہیں، تجھے تو فکر ہے مجھے فلم ہٹ کرانی ہے، مجھے جانا ہے وہاں جا کر کے اپنا پیسہ برباد کر کے اس فلم کو مکمل کرا کر کے ہاں ہمیں فلاں حضور والا کو ہٹ کرانا ہے۔ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے متقیت پرہیزگار ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پر اپنا قیمتی پیسہ خرچ کریں گے اور اپنے اس اللہ والے
والے کو ہٹ کرائیں گے. کیا ایسا میرا اور آپ کا دماغ نہیں بن گیا ہے؟ علماء کی محبت دل سے نکل گئی، کنجروں کی محبت دل میں آ گئی، نٹوں کی محبت دل میں آ گئی کہ جن کو ہمارے بڑے بوڑھے اپنی چارپائیوں پر بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، آج ڈھولک بجانے والا، گانا بجانے والا کھڑا ہو کر کے کچھ دیر گانا اور ڈھولک بجایا کرتا تھا. تب ہمارے بچے، تب ہمارے بڑے کچھ نہ کچھ بخشش ان کی طرف پھینک دیا کرتے تھے. اس نے بڑی دیر گانا بجایا ہے، اس نے بڑی دیر ڈھولک بجایا ہے، لہذا اس کو ذرا سی بخشش دے دی جائے. لیکن آج اے نسل نو کیا کر رہی ہے؟ توڑی نٹ کنجروں کی عزت کرنے لگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کے نیک بندو، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. آگے بڑھیے. کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ ایک کڑوی بات کہنے چلا، جس بات کو امام کو منبر سے کہنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے، عالم کو منع کر دیا جاتا ہے. آپ اس بات پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن حق تو یہی ہے اور علماء حق ان چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے. میں بھی انہی علماء کا طالب علم ہوں. کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ جب سود اور پیاز عام ہو جائے، جب سود اور پیاز عام ہو جائے، جب سود کے ذریعے سے، جب پیاز کے ذریعے سے غریب کا خون چوسا جانے لگے، غریب کی عزت، غریب کی عزت سستی ہو جائے، جب سود اور پیاز عام ہو جائے، جب سود کی دکانیں کھل جائیں، جب سود اتنا عام ہو جائے کہ کسی کو قرضہ اس سود کے بغیر نہیں ملے گا، کسی کی شادی اس سود کے بغیر نہیں ہوگی، کسی کا مکان اس سود کے بغیر نہیں ہوگا، کسی کی گاڑی اس سود کے بغیر نہیں آئے گی. کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ جب سود اور پیاز عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت آ چکی ہے. اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، کیا یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے معاشرے میں نہیں ہیں؟ فرمایا تھا میرے آقا نے. آؤ آگے بڑھیے. فرمایا میرے آقا نے جب جھوٹ عام ہو جائے، جب سچ کو دفنا دیا جائے، جب جھوٹے کو ہوشیار کہا جائے اور سچے کو سیدھا اور بیوقوف کہا جائے، جب جھوٹ بولنے والا اس کی قدر ہونے لگے، سچ بولنے والے کو سائر کر دیا جائے، یہ تو سچا ہے، یہ تو بیوقوف ہے، اس کو ایک طرف کر دو، یہ جھوٹ ہے، یہ ہوشیار ہے. آج کس طریقے سے جھوٹ عام ہو گیا؟ کاروبار جھوٹ کے ذریعے، رشتے ناطے جھوٹ کے ذریعے، دکانیں مکانیں جھوٹ کے ذریعے، اپنی عزت جھوٹ کے ذریعے. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ جب جھوٹ عام ہو جائے، سچ کو دفنا دیا جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. خطیب دورہ مفتی محمد خالد صاحب، خطیب دورہ مفتی محمد خالد صاحب، مدرسہ قاسم العلوم، مدرسہ قاسم العلوم. اور اللہ کے نیک بندو، کیا کمیاں میرے اور آپ کے اندر نہیں آ گئی؟ جھوٹے کی بڑی عزت ہے اور سچے کو سیدھا کر کے سائڈ میں کر دیا جاتا ہے. جھوٹا کاروبار کرے گا، سچا نہیں کر سکتا. جھوٹا رشتہ کرا دے گا، سچا نہیں کرا سکتا. یہ آج میرے اور آپ کا معاشرہ ہو چکا ہے، میرے اور آپ کا مزاج ہو چکا ہے. یہاں تک کہ آج تو ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے، اجی بغیر جھوٹ کے کاروبار کہاں چلتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کے بندو، اگر وقت ہوتا تو گفتگو کو اور آگے بڑھاتا، لیکن سنتے چلے جائیں. ان تمام نشانیوں کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، حالانکہ اگر میں اور نشانیاں بیان کروں تو شاید یہ رات ناکافی ہو جائے، مجھے آگے بھی جانا ہے. آپ ذرا سن لیجیے. جب یہ مکمل نشانیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، جب ایسا میری امت میں آنے لگے، جب ایسا میری امت میں آنے لگے، پھر ایک چیز اور بڑی اہم رہ گئی ہے. فرمایا تھا میرے آقا نے، جب زنا عام ہو جائے، جب زنا راستوں کے کناروں پر ہونے لگے، جب زنا آسان ہو جائے اور نکاح مشکل ہو جائے، جب زنا کے تعلقات بڑھ جائیں. آج کوئی نوجوان شاید غلط تعلقات سے بچا ہوا ہے. ہر کسی کے موبائلوں میں غلط نمبرات ہیں، غیر محرم کے نمبرات ہیں. ہم نے دیکھا نوجوان
بات کرتا ہے، راستوں پر چل کر غیر محرم سے بات کرتا ہے، جس ناپاک رشتے کو اس شریعت نے حرام کہا ہے، ناپاک کہا ہے، لیکن آج وہی رشتہ فیشن بن چکا ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس کو میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے رشتے کے نام سے جانتے ہیں؟ اس شریعت میں سب سے ناپاک رشتہ ہے، سب سے ذلیل رشتہ ہے، لیکن آج اسی رشتے کو فیشن بنا دیا گیا ہے، اسی رشتے کو فیشن بنا دیا گیا ہے، اس لیے زنا عام ہو گیا۔ راستوں کے کناروں پر تو نہیں کہتا، لیکن ہاں جب اویو کو دیکھتا ہوں، جب ان ہوٹلوں کو راستوں کے کناروں پر دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم نبی کی حدیث صادق آتی ہے کہ ہوٹلوں میں انہی راستوں کے کناروں پر زنا عام ہو چکا ہے، زنا کلن کلا ہونے لگا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، فرمایا تھا میرے آقا نے، جب زنا عام ہو جائے، کلن کلا ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج کوئی برا نہیں سمجھتا اس زنا کو، اپنے لیے نہیں، بہن بیٹی ملوث آ جائے تو برا لگتا ہے، لیکن اپنے ہم مجمع میں بیٹھ کر کے سناتے ہیں ہمارے کس سے تعلق ہے، ہماری دوستی کس سے ہے۔ نوجوان تو اتنا بے شرم اور بے حیا ہو چکا ہے کہ اپنے غلط تعلقات کو اپنے دوستوں سے بتاتا ہے، اپنے رات کے گناہوں کو اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے۔ ایک تو گناہ، اور پھر گناہ پہ سینہ زوری، اور پھر گناہ پر فخر۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا تھا میرے آقا نے، جب زنا عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ زنا آسان ہو گیا، اگر کوئی زنا کرنا چاہے اسے منٹ بھی نہیں لگیں گی، ساری چیز تیار ملیں گی، سارے کمرے اس کو اچھے خاصے ملیں گے، بس اس کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے۔ زنا اتنا آسان ہو گیا، لیکن اسی کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں جو چیز آسان تھی، جس کو میں اور آپ نکاح کہتے ہیں، وہ نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جائے، اللہ کی قسم در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کہیں موٹر سائیکل والا بھیڑیا کھڑا ہوا ہے، کہیں کار والا بھیڑیا کھڑا ہوا ہے، کہیں تھالی والا بھیڑیا کھڑا ہوا ہے۔ اپنی بیٹی کو وہ در در لے کر کے پھرتا ہے، لیکن کوئی اس کی بیٹی کو بغیر لالچ کے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بغیر لالچ کے اپنے گھر کی دلہن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اگر آج ارادہ کرو گے تو 1 سال تک بھی بیٹی کا رشتہ نہیں ملے گا۔ آج اگر گھر سے نکلو گے 1 سال تک بھی اپنی بیٹی کو ودا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نیک بندوں، جب زنا عام ہو جائے، زنا آسان ہو جائے اور نکاح مشکل ہو جائے، یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا؟ او اللہ کے نیک بندو، کاش میرے پاس وقت ہوتا اور گفتگو کرتا، ایسے سننے والے مجھے کہاں ملتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ جب تمام نشانیاں میرے اور آپ کے آقا نے بیان کی ہیں، پھر ساتھ میں فرمایا جب تمہارے درمیان میں ایسا ہونے لگے، جب میری امت میں ایسا ہونے لگے، پھر اشارہ دیا تھا اب انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا، اب انتظار کرو تیز آندھیوں اور ہواؤں کے چلنے کا، اب انتظار کرو زمین کے دھس جانے کا، زمین کے پھٹ جانے کا، اب انتظار کرو آسمان سے پتھروں کے برس جانے کا، اب انتظار کرو زلزلوں کے آنے کا۔ اب اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس زمین کو ختم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، اب تک میں اور آپ جو اپنے اللہ کے غصے سے بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ میں نہیں، اس کی وجہ داڑھی نہیں، اس کی وجہ ٹوپی نہیں، اس کی وجہ بہت بڑی وجہ میرے اور آپ کے آقا کے آنسو ہیں جو میں اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ آخری گفتگو کرتا چلو کس طریقے سے میرے اور آقا کے آنسو، میرے اور آپ کے محبوب کے آنسو۔ آپ ذرا مسجد نبوی کی طرف چلیے، وہیں پر آپ کو ایک مسجد اجابہ جو چھوٹی سی مسجد ہے، وہیں پر ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے مسجد اجابہ؟ اپنے علماء سے معلوم کرو کہ ایک مرتبہ محمد عربی اس مسجد کے اندر تشریف لائے تھے، تنے تنہا تھے، اور اسی مسجد کے اندر آ کر میرے آقا نے سجدہ کیا تھا اور سجدے میں آنسو بہائے تھے، اور بہا کر کے
से कुछ वादे लिए थे, उनमें से एक वादा ये था, ए रब करीम, जब मेरी उम्मत गुनाहगार हो जाए, जब मेरी उम्मत गुनाह में डूब जाए, ए रब करीम, तो गुस्सा होकर मेरी उम्मत के चेहरों को मस्ख न करना, मेरी उम्मत के चेहरों को न बदलना। उन्हें बनी इसराइल की तरह, कि बनी इसराइल दिन में गलती करके जैसे रात को बिस्तरों पर पहुंचे, जब सुबह उनकी आंखें खुली थी तो उनके चेहरे बंदरों के बन चुके थे। कुरान कह रहा है कि वो खिंजीर बन चुके थे। ओ अल्लाह के नेक बंदों, ये हालत देखकर सुनकर मेरे आका ने अपने अल्लाह से वादा लिया था, ए रब्बे करीम, अगर मेरी उम्मत गुनाहगार हो जाए, गुनाहों में डूब जाए, मेरी उम्मत के चेहरों को न बदलना, उनको बंदर न बनाना, उनको खिंजीर न बनाना, उनको कोई और शक्ल न देना। ए रब्बे करीम, मेरा तुझसे वादा है। मेरे अल्लाह ने ये वादा मुकम्मल फरमाया, इसीलिए तो बचे हुए हैं। फिर दूसरी चीज फरमाई, ए रब्बे करीम, जब मेरी उम्मत गुनाहगार हो जाए तो नाराज होकर कोई ऐसा हाकिम मुसल्लत न करना जो मेरी उम्मत को तहे तैग कर दे, जो मेरी उम्मत को हलाक कर दे, गुमराह कर दे। ऐसा कोई हाकिम मुसल्लत न करना। अरे आज बड़े बड़े हाकिम आते हैं मुझे और आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन नाकाम होते हैं। उसकी वजह मेरी और आपकी नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है, ज़कात और हज नहीं है, कुर्ते और पायजामे भी नहीं है। अल्लाह की कसम, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे आका के आंसू हैं, मेरे आका के आंसू हैं, वरना कोई दम और खम नमाजों में नहीं है, कोई और दम और खम मुसलमानी में नहीं है, कोई दम और खम मेरे और आपकी इबादतों में नहीं है। आज जो मैं और आप बचे हुए हैं वो सिर्फ मेरे और आपके आका के आंसू हैं, मेरे और आपके महबूब के आंसू हैं। इरादे करें कि इंशाअल्लाह जिन गलतियों के अंदर हम मुलव्विस हैं, इंशाअल्लाह उनसे निकलकर अपने अल्लाह को राजी करेंगे, उनसे निकलकर अपने अल्लाह को मनाएंगे। मेरे अल्लाह ने ऐलान कर रखा है, जो बंदा मेरे सामने आकर के ये कह दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तो तौबा करने वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आए तो सही, कहे तो सही, तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। आज इस जलसे की बरकत से हम अपने उलमा के सामने अपने अल्लाह से ये तौबा करेंगे, अल्लाह हमसे गलती हो गई, अब कोई गुनाह ऐसा न करेंगे कि जिससे आप नाराज हो जाए। अल्लाह अब माफ कर दीजिए। मेरा अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, इंतजार कर रहा है कब मेरा बंदा आए और मुझे कहे मुझसे गलती हो गई, मैं उसे माफ करूं। मेरे आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, आज ही उसको उसकी मां ने जाना हो, कोई गुनाह उसके जिम्मे नहीं है। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह गलतियों से निकलेंगे और तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह। बड़ा दिल चाह रहा था आपके दरमियान में, फिर कभी कारी रोशाद मौका देंगे, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह इन चंद मारूजात पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे हमारे सामने हजरत मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब मेरठी, जो अपने मुनफरिद लबो लहजे में हम सामिईन को हालात हाजरा की सैर करा रहे थे और हालात हाजरा पर ऐसा कलाम कर रहे थे कि जिसकी वजह से पूरे मजमे पर छा गए, फिर छाते भी चले गए। यकीनन हजरत की आमद इस बस्ती के लिए इसके वकार को दोबारा करने में मुआविन साबित हुई है और इस इदारे की, इस स्टेज की इज्जत व अजमत में भी चार चांद लगाने के लिए मुमिद्दो मुआविन साबित हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को खूब खूब रहमतें बरकतों वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे दरमियान है हजरत मुस्कुराते हुए ए जाने गुलिस्ता, आ जाओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलिस्ता।